بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہیں کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مفت پیٹرول جو ہے وہ اس کی مراعات جو ہے وہ سرکاری ملازمین سے واپس لی جائے، کیونکہ گریڈ 18 سے لے کر گریڈ 22 تک سرکاری ملازمین کو ذاتی طور پر 300 لیٹر پیٹرول کی مراعات حاصل ہے، یعنی 200 لیٹر سے لے کر 300 لیٹر تک۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 300 لیٹر ہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ان کو ذاتی مراعات جو ہیں وہ حاصل ہے مختلف طریقوں سے، وہ ان کو ان کی تنخواہ کے علاوہ جو ان کے بیسک پے اسکیل ہے اس کے علاوہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو وہ اپنے بیسک پے اسکیل کی تنخواہ بتاتے ہیں۔ وہ ان مراعات اور ان الاؤنسز کا ذکر نہیں کرتے جو ان کو دیے جاتے ہیں، جو تنخواہ سے کہیں کئی گنا زیادہ ہیں۔ یعنی جب ایک سرکاری ملازم آپ کے سامنے منہ بسور کر کہتا ہے جی ہماری تنخواہ تو 1400 روپے ہے، بیسک تنخواہ 1400 روپے یا 3000 روپے یا 4000 روپے یا 20000 روپے، تو وہ بنیادی تنخواہ سے اس سے کوئی 53-54 گنا جو ہے وہ برات حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ان کو کیا برات ملتی ہیں؟ وہ ہوش ربا ہیں، یعنی قوم کا تیل نکالنے کے لیے یہ لوگ کافی ہیں۔ آپ اس وقت جو پاکستان کے سرکاری ملازمین ہیں وہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں۔ کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ جائیں، آپ کا کام فوراً ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کبھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کام فوراً ہو جائے، آپ کے مسئلے کو فوراً جانچ لیا جائے۔ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوگا، ایک عمل ہوگا۔ کوئی کبھی شاید ہی شاذ و نادر ہی، یعنی بغیر رشوت دیے، بغیر کوئی سفارش کیے ایک عام آدمی کا کام فوری طور پر ہو جائے، وہ کسی سرکاری دفتر میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کام نہ کرنے کی وہ کیا قیمت ہم سے وصول کر رہے ہیں؟ قوم کا 1,45,00,000,000 روپیہ، یہ 1,45,00,000,000 روپیہ ان کا صرف ہاؤزنگ کے معاملات میں ہے، یعنی جو گھر کرایہ دیا جاتا ہے ان کے، یا جو سرکاری گھر میں وہ ہیں، جن سرکاری گھروں میں وہ رہتے ہیں، ان کی مالیت، ان کا کرایہ جو کچھ بنتا ہے ماہانہ یا سالانہ، سالانہ کرایہ جو بنتا ہے وہ 1,45,00,000,000 روپیہ، یہ کچھ نہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو آپ یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس لیے، اور یہ ہماری ریسرچ نہیں ہے، یہ خود پاکستان کے ادارے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، یہ اب ایک یونیورسٹی ہے جس کے وائس چانسلر جو ہیں وہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ عمر صدیق اور نسیم فراز نے ایک ریسرچ کی۔ اس ریسرچ کے مطابق جو ہے، جو سیلریز ہیں سرکاری ملازمین کی، سی ایس ایس افسران کی، کہ گریڈ 21 کے افسر کی تنخواہ اسی درجے کے مساوی اقوام متحدہ کے افسر کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی خدمت، سول سرونٹ کہہ رہے ہیں، یہ خادمان پاکستان، جب ان کے دفتر میں آپ داخل ہوں تو ادب سے آپ جھکیں کہ یہ خادم جھکیں، ایک سیکریٹری ہماری ٹیکسوں پر، ہمارے محصولات پر، ہماری محنت کی کمائی پر پلنے والی یہ جوکیں جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر چکی ہیں، اور آج پاکستان جو ہے وہ قرضوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے کہ تنخواہ دینے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، اور یہ کھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ذرا ان کی مراعات کم کریں،
ان کی تنخواہیں کم کریں. یہ چند طبقات، یہ چند لوگ، یہ چند ہزار ہوں گے. گریڈ 21 کے کتنے افسران ہوں گے، گریڈ 22 کے کتنے افسران ہوں گے. لیکن ان کی گھروں کا یہ کرائے کا بل 1,45,00,000,000 روپیہ. یہ ہمارے نہیں کہ پائٹ کہہ رہا ہے، اور پائٹ کی ریسرچ ہے یہ. تو یہ اچھا، یہ بھی ان کی ریسرچ میں بتایا گیا کہ 12% زیادہ ہے ان کی تنخواہ اقوام متحدہ کے ہم مساوی افسر کی. جو اقوام متحدہ کا افسر پاکستان میں تعینات ہوتا ہے گریڈ 21 کے مساوی کا، اس سے وہ پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر کے مقابلے میں 12% کم تنخواہ لیتا ہے، کم مراعات لیتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیا کیا براعت حاصل ہے؟ پیٹرول کی براعت تو ہم بتا چکے ہیں نا کہ یعنی صرف پیٹرول اگر 300 لیٹر جو ہے 2 یا 209 روپے کا جب لیٹر ہے، اس کو ضرب دے دے 300 سے، تو جو رقم حاصل ہے یعنی وہ رقم 70-80 ہزار روپے کے قریب بنتی ہے، جو ایک آدمی کی تنخواہ نہیں. ہمارے لوگوں کی تنخواہیں کسی آدمی کی اگر تنخواہ 25,000 ہے تو 3 آدمیوں کی تنخواہوں کے برابر ایک آدمی تنخواہ، صرف تنخواہ نہیں، پیٹرول کی مراعات لیتا ہے. پیٹرول کی مراعات، یہ جو پیٹرول کی بڑھا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیسے کریں گے؟ ایک شخص پر جتنی رقم بڑھ گئی ہے اس کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ یہ صرف تسلیہ کے 2,000 روپے لوگوں کو 2,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ دیں نا، جن کو 300 لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں ان کی طرح ہر آدمی کو 70-80 ہزار روپے دیں. یہ مفت خوروں کو دیا ہوا ہے جو کوئی کام نہیں کرتے، جو دفتروں میں بیٹھ کے گپے مارتے ہیں اور کھانا جو ہے وہ سرکاری کھاتے میں کھاتے ہیں. بہت ساری چیزیں مراعات جو ہے، ذرا ان چھیدوں کو تو بند کریں جہاں سے پیسہ قوم کا بہ رہا ہے. تو یہ سول سرونٹس جو ہے وہ اربوں روپے کے ہاؤسنگ، یہ کار استعمال کرتے ہیں، سرکاری کار. جاب سیکیورٹی ان کو کوئی ملازمت سے نکال نہیں سکتا. اور میڈیکل الاؤنسز، اور یہ جو ہے میڈیکل الاؤنسز جو ہیں وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ صرف ان کے جو میڈیکل الاؤنسز جو ہیں وہ بھی اربوں اور کھربوں میں ہیں. بیمار نہیں، اگر دیکھا جائے کہ یہ ہر افسر ہر مہینے بیماری کا علاج کراتا ہے، تو ایسے بیمار لوگوں کو تو نکال دینا چاہیے. یہ کام کیا کرتے ہوں گے؟ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر اتنا میڈیکل بل خرچ ہوتا ہے تو ان کو تو نکال دینا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ کس افسر کے میڈیکل بل زیادہ ہیں، اس سے معذرت کر لینی چاہیے کہ صاحب آپ کے میڈیکل بل بہت زیادہ ہیں اور آپ یقیناً کہ کام کے قابل نہیں رہے، تو آپ کو ہم ریٹائر کر دیتے ہیں، پھر آپ لیتے رہیے. تو یہ جو یعنی 1,45,00,000,000 کے جو اثاثے ہیں زمینوں کے، ان پر یہ قابض ہیں. اور ان کے اگر ان کو دیا جائے تو ان کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ کرائے کی مد میں 10,75,00,00,000 روپے ہوگی. تو 10,75,00,00,000 روپے سے کئی ادارے چل سکتے ہیں، کئی تعلیمی ادارے بن سکتے ہیں، اسپتال چل سکتے ہیں. تو اور یہ قوم کا خون چوسنے والے کیڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی، جن کو جو سوائے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ جناب 20 سے 22 گریڈ کے امپلائیز کی جو سیلری ہے، تو ان کے اندر کار کا جو خرچ ہے وہ آفیشیل کار کا خرچ ان کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی جاب سیکورٹی جو ہے وہ الگ ہے. اچھا، 17% جو ہے وہ ان کو کمپنسیشن بھی دیا جاتا ہے. اچھا، میڈیکل الاؤنس پر جو ہے کہتے ہیں کہ 2,30,00,00,000 ماہانہ ان سول سرونٹ کا میڈیکل بل بنتا ہے. 2 ارب
ابھی 12 سے اس کو ضرب دے دیں تو پھر تو بہت بڑا یہ جو حساب کتاب بن رہا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. جی 2 کھرب 76 ارب سالانہ میڈیکل بل ان لوگوں نے کھا لیا ہے. کھاتے رہتے ہیں سالانہ باقاعدگی سے یہ جوکے. یہ 2 کھرب 76 ارب. اور ورلڈ بینک ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جو نجی شعبہ ہے پاکستان کا اس کے مقابلے میں ان سرکاری ملازمین کی تنخواہ 53% یعنی 53% زیادہ ہے. سرکاری ملازمین نجی شعبے کے مقابلے میں 53% زیادہ تنخواہ پاتے ہیں. اچھا یہ گواہی خانہ زاد کی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ پینشن کی مد میں 70% جو طے تھا تو 70% کی جگہ اب بعض افسران اپنی بنیادی تنخواہ جو پرانی تنخواہ تھی اس سے 122 گنا اور بلکہ بسا اوقات 140 گنا پینشن لے رہے ہیں، جبکہ تنخواہ ان کو 70 جو تنخواہ کا 70% لینا چاہیے تھا. یہ بھی ان بیوروکریٹس نے خود ہی اپنے لیے قانون بنایا ہے. یعنی ایک سرکاری افسر جو 25 سال کام کرتا ہے اور 25 سال سے زیادہ وہ پینشن لیتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ قوم کے یعنی بعض افسران 5-5 لاکھ روپے پینشن لے رہے ہیں، 4-4 لاکھ روپے پینشن لے رہے ہیں. مجھے بتائیے. اور جو ججوں کی پینشن ہے 15-15 لاکھ ہے. کس بہانے سے بھئی؟ کیوں قوم کا خون کیوں نچوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کون سا انصاف کیا ہے؟ ماضی کے تمام فیصلے اٹھا کے دیکھیں سب پہ شرمندہ ہوتے ہیں. یہ کوئی انصاف نہیں کیا. انصاف کا یعنی نظریہ ضرورت کو فروغ دیا. ابھی عمران خان کے معاملے میں عمران خان کو بچائیں توہین عدالت سے بچانے کے لیے کس قسم کے الفاظ کہے گئے. تو یہ ساری باتیں. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ 80 سال کی عمر تک ان کی پینشن ہوگی اور ان کے انتقال کے بعد 13 ایسے ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو پینشن وصول کر سکتے ہیں. یعنی کہ ذرا یہ بات بھی غور کیجئے کہ سی ایس ایس کے لیے صرف معمولی گریجویٹ ہونا ضروری ہے، اور کوئی اگر شخص پی ایچ ڈی کرتا ہے، کسی اپنے مضمون کا ماہر ہوتا ہے، تو اساتذہ کو اس حوالے سے وہ مراعات نہیں ملتی جو ایک معمولی گریجویٹ کو ملتی ہیں، کیونکہ وہ سب سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے. کہیں کمشنر ہوتا ہے، کہیں ڈپٹی کمشنر، کہیں سیکشن آفیسر. تو یہ قوم کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ. اور جب پاکستان کے اندر سرمایہ کار آتے ہیں تو ان سے یہ رشوت وصول کرتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. سرمایہ کاری کے نظام کو بہت مشکل تر بنا دیا ہے. اور اس مشکل تر نظام کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ ہمارے قوم کے لیے یہ دیمک بن گئے ہیں. ان سے ہمیں کس طرح نجات ملے گی ہم جان نہیں سکتے. آپ سوچئے کہ ان مراعات کے عوض ان افسران کا کام کیا ہے؟ پاکستان کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا. کسی بھی سرکاری دفتر میں عوام کا کوئی کام وقت پر نہیں ہوتا، اور امریکہ جانے کے بہت شوقین ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی سرکاری افسر ریٹائر ہوتا ہے اسے امریکہ یا کینیڈا کی شہریت مل جاتی ہے.
کہ کیا یہ لوگ امریکہ کے لیے جاسوسی کا کام کرتے رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اہم پوسٹوں پر موجود لوگ سیدھے امریکہ ہی جا کے لینڈ کرتے ہیں۔ تمام عالمی سرمایہ کار پاکستان کے دفتری نظام سے نالاں ہیں، وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں، یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے شہروں کا ٹریفک کا نظام، پاکستان کے بڑے شہروں کا بجلی کا نظام، پاکستان کے بڑے شہروں کی صفائی کا نظام وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے کمانا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس میں بہت معاشی فائدہ ہے، لیکن ان کو ان کی راہ میں یہ بیوروکریٹس، یہ نوکرشاہ رکاوٹ ہیں۔ اور ان کو دیکھا دیکھی جو ہے قوم کے نمائندوں نے بھی اپنے لیے نئے نئے پیکج وضع کر لیے ہیں۔ یعنی قوم کے ان نمائندوں کی تنخواہ 2.25 روپے اور اس کے بعد مراعات 4 لاکھ کی، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں گھر، پارلیمنٹ لاجز میں گھر، اور پی آئی اے کے مفت ٹکٹ۔ تو یہ مفت خوری جو ہے وہاں ختم ہونی چاہیے۔ جن کے پاس پیسے ہیں ان کو مفت خوری نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہمارے لیڈروں کو بہت